جس شخصیت کو دعوت دی جا رہی ہے وہ محتاج تعارف بھی نہیں ہے مگر خطابت کے میدان کے وہ شاہسوار ہے، پیکر اخلاص بھی ہے، اور جو نہ بولے اس کو بلانا بھی جانتے ہیں۔ فاضل نوجوان حضرت مولانا شاہ جہاں مدنی صاحب نقش بندی مجدی دامت برکات العالیہ زندہ پیر کا فیض۔ وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللہ نے اپنے آپ کو آواز دی ہے، دمے کا مریض ہے تو اس کو معافی ہے۔ باقی ایمان کی سلامتی کے ساتھ دائیں بائیں ہاتھ دیکھیں، مرشد کریم کی بارگاہ میں آپ بھی حاضر ہیں، میں بھی حاضر ہوں۔ بلند آواز سے ذرا خوشی پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حمد و ثنا کی بات سنا۔ امیر بزم محبت سربزر سربلند قاسمی فیضانی نقشبند محترم المقام عالم مبلغ الاسلام قبلہ شیخ تحقیقت محمد شبیر علی شاہ صاحب دامت برکات القدسیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ چورا شریف پاکستان، نہایت وادی متقین قرے گلشن نقشبندیت زیغم حقیقت قبلہ صاحبزادہ امیر محمد فضل عثمان صاحب دامت برکات القدسیہ، میرے نہایت زیغم یعنی سنت آبرو نوجوانان ملت اسلامیہ حضرت علامہ محمد ساجد صاحب فراشفی یادگار اسلاف خطیب اہل سنت جناب محترم مقام علامہ محمد صدیق صاحب سید الدرود دیگر قدر مہمانان گرامی قرہ حضرات نرخان احباب جن کے اسماء گرامی میں نہیں آتے، شرکائے محفل، برادران شریعت و طریقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم چوراہی برطانیہ اور یورپ کی قبلہ ادارہ و اراکین اور ان کے جو خادم آستانہ عالیہ کی مخلصی فی اللہ قبلہ خلیفہ رفیق صاحب مجدی، یہ تمام احباب مبارکباد کے مستحق ہیں جو اپنے پیر و مرشد کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں، اور نہ صرف اس مرکز میں بلکہ
برطانیہ کی جو نواں اس شمع حق کی روشنی کو بلند کر رہے ہیں پیر صاحب کی قیادت میں، جس کی روشنی کا آغاز 1400 سال قبل ہوا تھا۔ مجھے فخر ہے، لگی لپٹی بات نہیں ہے، ہم جو کھاتے ہیں اسی گھر کا ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ میں تقریر میں نے آپ کو سنانی میں نے ہے قربانی پیر صاحب، سمجھ آ گئی؟ سنانی میں نے اور قربانی توجہ سے پیر صاحب۔ میں نے کیوں کہا کہ ہمارا گھر ہے؟ چورا شریف اس کا چشمہ ہے، چشمہ محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ آج نقشبندیت کی جتنے چراغ ہیں، خواب القیہ شریف ہو، خواب ساجد بھائی موڑا شریف ہو، خواب بنگول شریف ہو، سرحد ہو تو چورے والوں نے منور کیا ہے، پنجاب ہو تو چورے والوں نے منور کیا ہے۔ اور ان سے پوچھے بابا جی کا اس میں گرامی چھپی چھپی بات، ایک فقیر محمد ہے، دوسرا نور محمد ہے۔ محمد کا فقر بھی یہیں سے ملتا ہے، محمد کا نور بھی یہیں سے ملتا ہے، تو نسبتوں پہ ناز کیوں نہ کرے، سارا سلسلہ ہی نور نالا کرنا۔ میں تمام احباب کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے میری اس گفتگو کو سنیے۔ میں نے نہیں کرنی، میں خود سگے آستانے عالیہ شہنشاہ گنگول امام الذاکرین پاسبان غوثیت حضور زندہ فی نوشی طبیب کے در کا اقدمے کا ساتھ ایمان والوں جب میں دیکھتا ہوں کہ آج شہنشاہ گنگول کا یہ مقام ہے، تو ان کے آباء و اجداد کی عظمتوں کو کون ناپ سکتا ہے؟ توجہ کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ادھر بالکل ابھی آپ نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، میں آ رہا ہوں تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی۔ سردار کا عالم کیا ہو گیا؟ سردار کا عالم مجھ سے پہلے علماء بڑے شکوے کرتے رہے کہ کوئی ٹائٹل اپنے سے لگا رہا ہے۔ ارے ان کو جو ٹائٹل ملتے ہیں وہ مریدوں کو دیے ہوئے ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد کو جو ٹائٹل ملی ہے مریدوں کو دیے نہیں، ولیوں اور خدا کے دیے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں آ رہا تقریب میں سنانی آپ کو امام کی سلامتی کے ساتھ اور مدنی.net پر جہاں جہاں میرے اہل ایمان دیکھ رہے ہیں ان کی خدمت میں میرا سلام، آپ سب کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں جوش خطاب نہیں، میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بتا کسی کو میں یہ رہا ہوں ایمان والوں کہ یہ آستانہ عالیہ وہ آستانہ ہے۔ دیکھیے سر سے لے کر پاؤں تک تصویر نظر آتی ہے، تو یہ میں تعریف نہیں کرتا، ناجائز تعریف نہیں کرتا، داڑھی مبارک دیکھا کہ مجھے سنت کے مطابق، دستار پاک سنت کے مطابق، تو بیٹھے ہوئے ہم جوان 2 گھنٹے نہیں بیٹھ سکتے، ان کی عظمتوں کو سلام کے مسند میں کئی سال سے بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں یہ چاہتے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر راضی ہوتا ہے تو اس کو اپنے سے نہیں ملاتا، اپنے پیاروں سے ملاتا ہے، اپنے آج طرح کے فتنے اٹھائے۔ چورا شریف کا اعجاز کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بڑے فتنے اعظم صاحب ٹیلی ویژن پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، کوئی صحابہ کے نام پر امت کو خراب کر رہا ہے، کوئی اہل بیت کے نام پر امت کو خراب کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے 4 کا نعرہ ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے یا نہیں؟ کیا ہو گیا؟ کس کی نظر لگ گئی آپ کی؟ ارے چورا شریف کو آستانہ ہے، کہتے ہیں آج کی بات نہ کر، 1400
چلے جائیں گے آپ مرضی آپ یہ سبق لے لیں، میں نے تو اپنے بزرگوں کا دامن نہیں چھوڑا۔ میں آپ کو یہ کروں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، جناب نے کہ محبہ میں 4 یار رکھی جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ، بولو جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ آدھا ہوئے دے مولانا سبحان اللہ، جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے، جو اپنے سینے میں بابا فرید کیا فرماتے ہیں ان کی درگاہ کے خواجہ نظام الدین محبوب اللہ مطلب 4 یار بولو کیسے یار، میں تو نقشبندی کا جو چشتیوں کا پروف دے رہا ہوں، اللہ محمد 4 یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حاجی خواجہ کس کا نعرہ ہے جو آج بھی دلی کے تخت پہ بیٹھا اگرچہ اس سے بابا جو مجھے وزیر اعظم ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، پر دلی کا بادشاہ آج بھی خواجہ نظام الدین محبوب الہی ہے۔ میری بات نہیں سمجھے؟ ارے دلی جو ہے بڑے بڑے شوق کا مرکز رہا ہے، اور دلی کو دل والوں کا مرکز خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے بنایا ہے۔ لاہور زندہ دلانے شہر تو ضرور ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ایک طرف مغلیہ خاندان کے سپوت لیتے ہوئے ہیں، پر لاہور کو زندہ دلانے شہر اور داتا کی نگری خواجہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا۔ ارے ملتان بڑا تخت رہا ہے، لیکن ملتان کو جناب بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ہم پائے آسمان کر دیا ہے، ہم پائے آسمان کر دیا ہے۔ ارے سرحد کی بڑی چھوٹی وادی تھی، پر میرے مجدد نے قیامت تک کے لیے اس کو سربلند کر دیا، قیامت تک کے لیے سربلند کر دیا ہے۔ تو میں نے اس کانفرنس میں کہا تھا تم سنگل پوائنٹ کا نہیں ہو، ہم ڈبل پوائنٹ ہوئے۔ کتنے بولو تھوڑا کم ہے، اسی سنی کہڑے پکے نہیں ہیں، یہ پچھلے ناراض ہو اور لنگر تو ہمیں سے پیرا پکایا ہے، ناراض بیٹھے ہو، ناراض ہو رہے ہو، میں کوئی سنسکرت میں بات نہیں کر رہا ہوں، اردو پنجابی میں اسی کون کہ ڈبل بات کر رہا ہوں، کہیں حالے نہیں کھڑے کی جائے ایمان کی سلام اسی کہڑے پنجے اگر تھوڑے اور جب صاحب اس نے کرو میں پتہ تھوڑی میں تو اسی ڈبل مدرے میں آپ کھڑے اوپر بلندی کے ساتھ۔ اچھا حضرت صاحب تک نہیں کہا ہے انہوں نے کس کا ڈبل فرد نہیں، میں نے کہا دیکھو جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ، جناب مولا امام حسن امام حسین، اے 4 ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 ادھر بھی 4 ادھر بھی 4، یہ کملی والا ادھر نہ ہوئے ایک پانی مکمل نہیں، یہ ادھر نہ ہوئے تو ایک پانی مکمل نہیں۔ سنی اپنے مقدر پہ نہ کر کوئی سنگل پوائنٹ نہیں ہے، ہم ڈبل پوائنٹ نہیں ہے۔ آپ تو نے لگاؤ کہ مفتی صاحب وہ حضرت صاحب لوگ دروشی پڑھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کون ہیں؟ بولو تو صحیح اور دے بن گئے ہو نا، پہلے سیاست ہوتا تو ہم سب کے ماننے والے ہیں۔ مجھے ساجد بھائی نے کہا مدیر صاحب اتنے عرصے باتیں کہیے کہ میرے ساتھ کام کرتے رہے، بڑے لفظ انہوں نے کہے میں اس قابل نہیں ہوں، کہتا مدیر صاحب آپ اسی طرح باہر والے ہیں، میں نے کہا باہر والے کیوں نہ عقیدے ہی باہر والوں کریں، اب میں کہتا پڑھ لوں آپ سے بھی دار دوں گا پیر صاحب سے بھی، میں آخر جس چیز کو اللہ ذریعہ کہہ رہے ہیں بڑی رسولت بات کی، وہ کہتے ہیں جو روشنی کی امین ٹھہرے ہم ستاروں کو مانتے ہیں، جو روشنی امین ٹھہرے، یہ حدیث اصحاب کرام شملہ مفتی صاحب آپ کی بہت کی نظر یہ شیئر کر رہا ہوں، آپ قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، میں اس کا تشریح آپ کو یاد سمجھ آ گئی، جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ستاروں کو مانتے ہیں، جو روشنی کے امین ٹھہرے پیر صاحب ہم ستاروں کو مانتے ہیں، ہماری منزل خزاں نہیں ہے کہ ہم بہاروں کو مانتے ہیں، ہماری منزل خزاں
میرے مجدد میں اور باقی مجددوں میں فرق جو ہے وہ بڑا لطیف سا ہے. ہر مجدد 100 سال کی سے وہ ایک نیا مجدد پیدا ہوتا ہے، اس کو مجدد کہتے ہیں، اور آپ 1000 سال کے مجدد ہیں. اب عام مجدد میں آپ کو یہ بات حدیث نبوت کے طور پر کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے مجدد ہیں لیکن ان کے مجددیت پہ اختلاف ہے. ان کی مجددیت پہ کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. نقشبندی شہزادے نے وہ کام کیا ہے کہ کسی معادل دار میں ضرورت نہیں ہوئی کسی اور کی مجددیت سے اختلاف کر لیتے ہیں. میرے مجدد سے اختلاف وہ نہیں کرتے، اپنے بھی اس کو مجدد مانتے ہیں، بیگانے بھی اس کو مجدد مانتے ہیں. 1000 سال کے بعد کا مجدد اور ایمان والوں عام مجدد اور مجدد فضانی میں اتنا ہی فرق ہے جتنا 100,000 میں فرق ہے. اتنے یہ مجدد نے کام بھی اتنا بڑا کیا. مجدد پاگل اور آج ایسی جیسے حضرت آپ بھی ہے وہ کہتے نہیں تھی یہ اس طرح نہیں تھا وہ اس طرح نہیں تھا. میں نے کہا وہ خدا کے بندو خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو. جب بھی مسند بادشاہ صحیح ہے اور کسی نے سر اٹھایا ہے، اہل سنت اپنے مقدر پہ ناز کر، سنی اپنے مقدر پہ ناز کر کہ جب بھی بادشاہ سر کے جھونکے آئے اس لیے کہ آبیاری کو مٹانے کے لیے جو بھی میدان عمل میں آیا وہ تم میں سے آیا. تم ختم نبوت کا میدان ہو تو ہمیں حضور تاجدار گولرا نظر آتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ بڑے آج ختم نبوت کا جہاد حضرت ہم نے کیے، چندے وہ کھا رہے. سمجھ آئے جو جہاد ہمارے بزرگوں نے کیے حضرت چندے وہ کھاندے تھے. چندے کون کھا رہے بولو تو صحیح. باقی تنظیمیں انہوں نے بنا لی اور ان کا ریکارڈ بات ہے. اگر آپ پاکستان کی اسمبلی کا ریکارڈ اٹھائیں، جس وقت ان کو قادیانیوں کو کافر قرار دیا جا رہا تھا تو مولانا مفتی محمود کھڑا ہوا، اس نے تقریر کی تو مرزا ناصر نے کیا بیٹھ جا تو بیٹھ جا. میں اپنے اکابر کی موجودگی میں یہ باتیں آن دا ریکارڈ ہے. میری خطابت میں جو چلو کوئی کہے گا نہیں جذبات میں آ کے بات کی، یہ آن دا ریکارڈ بات ہے. مرزا ناصر نے کہا مفتی محمود آپ کو تو شرم آنی چاہیے، یہ اسی کافروں نے پہلے اپنے پاپے بھی کافر دیا، جس نے کہا تھا کہ بالفعل اگر مان لیجیے ان کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو حضور کی نبوت میں معاذ اللہ فرق نہیں پڑتا. انہوں نے کہا یہی غلطی اسی کرنے میں جرا تیرا پاپا کر لیا. پچھلے بیچوں میں علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ علیہ اٹھے کہا مرزا ناصر اپنی زبان کو لگام دے، جس طرح ہم نے ان کو کافر کہا تھا اسی طرح تیرے میں سے کوئی کافر کہہ رہے ہیں. تو یہ مقام یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب بھی آپ نے آنچ آئی تو مسئلہ کہ اب اہل سنت و جماعت کے علماء اور مشائخ میدان عمل میں آئے. بڑے اس وقت بھی آستانے تھے، بڑے خاموش تھے، لیکن اس میدان میں جس نے قدم رکھا اس کی شخصیت کا نام مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ارے کون شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، کون مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کے پاس جھکا آتا ہے غوث پاک کی بارگاہ سے، غوث پاک کی بارگاہ سے. ہے نقشبندی ہے نقشبندی تاریخ کے جھروکوں میں ذرا جان کے دیکھو. شاہ سکندر کھیتری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جبا جو 500 سال پہلے غوث الثقلین نے روانہ کیا تھا آپ نے مراقبہ کیا، نور بڑھتا جا رہا ہے. آپ کو الہام ہوا کہ ہندوستان کی سرزمین پر ایک شخصیت ابھرے گی جو دین کا بیڑا کنارے لگائے گی. ایمان والوں غوث پاک نے اپنا جبا روانہ کر دیا. ایمان والوں نبی تو نبی رہے نا، ہم ان ولیوں کو ماننے والے ہیں جن کی آمد کی بشارتیں غوث اعظم نے عطا کی ہے. کتنا بڑا درد ہے تم پر. شیخ احمد جام رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سیرت اٹھا کر دیکھو تو انہوں نے اس وقت خواب میں دیکھا کہ بہت بڑا نور عنقریب ظاہر ہونے والا ہے، اور اس کی تصدیق مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی تحریرات میں کی ہے. اور اسی مقام پر جب حضرت اقبال نے یہ تحریرات پڑھی تو وہ بولتے ہیں کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے. صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں، اقبال بولا کہ تو نے پوچھی ہے ان بشارتوں کو. جب جناب حضرت اقبال کو پتہ لگا شیخ شریف چشتی اور شیخ عبداللہ سہروردی برگزیدہ اولیاء میں سے ہوئے، انہوں نے بشارتیں دی. کہا ایک ایسا امام وقت کا ظہور ہونے والا ہے، ایسے امام وقت کا ظہور ہونے والا ہے. اور سنیے اس بات کو کہ جو عنقریب پورے ہندوستان کو منور کر دے گا. ان تحریرات پر اقبال علماء ہند یہ کتاب آپ اٹھا کے دیکھیں، علامہ اقبال نے اس سے متاثر ہو کر کہا تھا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی
حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، ہم تجھے میری طرح صاحب اسرار کریں، ہم تجھے میری طرح صاحب اسرار کریں۔ اور اقبال کہتا ہے وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق۔ اور میں نے اقبال سے پوچھا اقبال کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہا سرہنگ کے امام کو کہہ رہا ہوں جس نے اپنے ماننے والوں کو حاضر و موجود سے بیزار کر دیا۔ میں شیخ سرہنگ کے بارگاہ میں جب پہلی مرتبہ اقبال کہتا میں نے حاضری دی، میں نے کہا حضرت بے اولاد ہوں، اے شیخ سرہنگ امت کا بیڑا کنارے لگانے والے، میں بے اولاد ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اپنے وسیلے سے مجھے اولاد دے، اور اگر میرا بیٹا ہوا میں آپ کی بارگاہ میں آؤں گا۔ جسٹس جاوید اقبال اور ہمارے ہند کے سردار ماضی میں نتا ہے کہ میں بچپن میں تھا، چھوٹی سی میری عمر تھی، مجھے حضرت اقبال شیخ سرہنگ کے قدموں میں لے کے گئے، مجھے کہا بیٹے میں نے مانگا تو اللہ سے ہے پر مانگا مجدد کے قدموں میں بیٹھ کے ہے۔ میری بات نہیں سمجھے، یہ حضرت اقبال ہے، یہ حضرت اقبال ہے۔ اقبال فرماتے ہیں تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تمہیں حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر روزے دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے۔ میں آتا ہوں اس شعر پر، زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے، موت کے آئینے میں تجھے دکھا کر رخ دوست امام پر پہلے امام سرہنگ پر 1629 عیسوی میں اس وقت سازش ہوئی، کہا بلاؤ شاہی دربار میں ان کو، شاہی دربار میں بلاؤ، دنیا والوں آج ہم نے پیروں کو دیکھا، پچھلے دنوں ایک خبر میں نے پڑھی، میرا سر شرم سے جھک گیا کہ فلاں پیر اپنے مریدوں سمیت فلاں پارٹی میں شامل ہو۔ پیر صاحب اللہ کی قسم میرا دل جبلا مفتی صاحب رو پڑا، میں نے کہا نادان تو نے مجدد کا کردار پڑھ لیا ہوتا، ہم تو پارٹیوں میں شامل ہونے والے نہیں ہیں، ہم تو کائنات کو محمد کی پارٹی میں شامل کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو کائنات کو محمد نبی کی پارٹی میں شامل کرنے والے لوگ ہیں۔ حضرت اقبال تو میں اب یہ کہہ رہا تھا کہ امام پاک کو بلایا گیا، سازش کی گئی، کھانا ایک دروازوں سے کھڑکی لگی تھی، جڑا اندر تھی چوکی اندر تھی، انہوں نے کہا اگر جھک گئے تو ماننے والوں میں نظریں میں گر جاؤں گی۔ مجدد پاک یہ چوکی آئے نا اس کھڑکی جو بادشاہ دے دربار ہے، ماننے والے کی جو ان کے ماننے والے کی درمان ان کی نظروں میں گر جائیں گے، کہ جو سجدہ کر دیتا تو گر جان گے، کہ جو نہ کیتا بادشاہ کام تمام کر دے گا جنگید۔ تو کون کیسی سازشیں ہوتی ہیں، کلمہ حق کہنا بڑا مشکل ہے، پر میرا مجدد پھر میرا بھی شان سے آیا، وہ تیری بانکی اداؤں پہ قربان جائے۔ فیض ابو بکر صدیق ہے، اولاد فاروق اعظم کی۔ پیر نصیر الدین نصیر نے بڑی ایک مصرع کہا تھا، پیر فضل سبحان صاحب آپ کی نظر کرتا ہوں، پیر صاحب نے فاروق اعظم کے بارے میں فرمایا تھا، ایک منقبت ہے کہ ایمان والوں پیر صاحب نے بھی حد کر دی ہے، اسلام کی شوکت صدف دی کا گوہر ہے، تقویٰ جسے کہیے اسلام کی شوکت صدف دی کا گوہر ہے، شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے۔ پیر صاحب آپ سے میرا داد دینا بنتا ہے۔ پیر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، فرماتے ہیں ہر سلسلہ فیض میں چمکے تیرے موتی۔ فاروق اعظم کی شان سنو، آپ کی اولاد کی شان سنو، نقشبندی فیض ابو بکر صدیق کا اولاد مجدد پاک عمر فاروق کی، اور پیر نصیر الدین کیا خوبصورت بات کہتے ہیں، ہر سلسلہ فیض میں چمکے تیرے موتی، کوئی ہے مجدد تو کوئی گنج شکر ہے۔ اور فقر حکم ایسا کہ دیکھ کیسر و کسرا بھی سلامی، اور حکم ایسا کہ دریا بھی جھکائے
ہوئے سر ہے. اور پیر صاحب یہ شعر مفتی صاحب آپ کی ذوق کی نظر تاریخ ہے یہ کہ کعبے میں اذان آج ادا ہو کے رہے گی, کعبے میں اذان آج ادا ہو کے رہے گی. خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے. جن اذانوں کی ابتدا فاروق اعظم نے کی تھی, قیامت تک تھوڑی اذانیں پورے عالم اسلام میں جہاں بھی ہو رہی ہے. ایمان والوں تم اذانیں سن کر اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہو, نبی کے پیچھے جھوٹے ہو. میں کہنا چاہتا ہوں چھپی اذانیں دار الکل میں ہوتی تھی, کھلی اذان بیت اللہ میں کروانے والے فاروق اعظم ہے. آج اسی فاروق اعظم کا بیٹا شہنشاہ جہرین کے دربار میں آ رہا ہے تو کہا یہ دونوں صورتیں ہیں, اگر سر جھکا لیا اپنوں میں گر جائیں گے, نہ جھکایا گردن اڑ جائے گی. میرے مجدد نے کہا تو اس گلی میں سے گزرا ہی نہیں ہے, اس گلی میں سے گزرا ہی نہیں ہے, اس گلی کا راہ ہی نہیں ہوں. تو اس گلی مظفر کی روح پھڑک اٹھی. مظفر نے کہا, مظفر کی روح پھڑکی. مظفر نے کہا کہ جس سکہ عشق و محبت بھی عطا کرتا ہے آقا بوجھ بنتا نہیں. تو اپنے طلبگاروں پر اور آندیا اوڑ کے چلتا رہا انگاروں پر, جس کو بھی اپنی توجہ سے نوازا تم نے آندیا اوڑ کے چلتا رہا انگاروں پر. مجدد نے کہا تم اس کو بادشاہ کہتے ہو, میرا بادشاہ تو وہ ہے جس کا نام خواجہ باقی باللہ ہے. میرا بادشاہ تو وہ ہے جس کا نام خواجہ باقی باللہ ہے. میرے بادشاہ کا سلسلہ شہنشاہ کائنات میں جا کے ختم ہوتا ہے. آپ جب گئے بادشاہ جہانگیر غضبناک ہوا. مفتی وقت نے یوں میرے مجدد کے چہرے کو دیکھا, کہا اے شیخ احمد فتویٰ اجازت دیتا ہے کہ سر کو جھکا لو, فتویٰ اجازت دیتا ہے توجہ چاہوں گا. مفتی وقت بولا, مفتی بیٹھا تھا ادھر, کہا اے شیخ احمد کیا کر رہا ہے, تمہیں پتہ نہیں ہے تم نے کون سی حرکت کی ہے. شرعی طور پر فتویٰ اجازت دیتا ہے کہ سر کو جھکا لو. یوں میرے مجدد نے لکھا, کہا مفتی یہ تو تمہیں بتانے آیا ہوں کہ مولوی اور فقیر کے دین میں کتنا فرق ہوتا ہے. بتانے آیا ہوں کہ ہمارے ربانی دین کون ہوتے ہیں. میں جانتا ہوں شریعت اجازت دیتی ہے, فتویٰ اجازت دیتا ہے, فتویٰ تو اجازت دیتا ہے جان بچانے کے لیے سر کو جھکا لو, مگر تقویٰ کہتا ہے اے شیخ احمد یہ سر خدا کی بارگاہ میں جھکے دل مصطفیٰ کی بارگاہ. سمجھ آ گئی نا, دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکے. ان نتائج سے پھر اقبال نے پردہ اٹھایا اور فرماتے ہیں کہ موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. اور پیر صاحب یہ شعر ہے وہ اقبال کا جو اقبالیات کے اقبال نے خراج عقیدت میرے مجدد کو پیش کیا ہے. فرماتے ہیں فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی. فتنہ ساجد بھائی آپ میرے جملے کو سمجھے اور مفتی صاحب کے تو ویسی قدر دان کرنا. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطی کا پرستار کرے, جو مسلمان کو سلاطی کا پرستار کرے. وہ امام نہیں ہے, وہ فتنہ پرور ہے جو امت کو کہے کہ بادشاہ کے پیچھے لگ جاؤ. امام وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے سر کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دے اور دل کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکا دے. سمجھ آ گئی نا, یہ مجدد پاک کا کردار تھا. اور کس کس اینگل میں اب جاؤں, چونکہ مفتی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں اور میں نے جانا بھی ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے مجدد نے بڑا کام کیا. ایک محاذ پہ نہیں, آج مکتوبات شریف اٹھا لو جس جو علوم اور معارف کا ایک پیش پایا خزانہ ہے. اور مجدد پاک نے بتا دیا کہ یہ مسند نشین یا اصل میں تخت نشین ہوتے ہیں. تختے سکندری پر وہ تھکتے نہیں ہیں. بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں, بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. بادشاہ وقت کے ساتھ میرے مجدد نے ٹکر لی اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ رمضان کا آخری تھا. اگلے دن میرے مجدد نے روزہ رکھا. ابو الفضل آئے, کہا شیخ آج تو عید ہے, کہا کس لیے, کہا چاند تو نظر آ گیا, بادشاہ نے اعلان کر دیا تھا کل. تو میرے مجدد کیا جواب دیتے ہیں. سبحان اللہ. مفتی صاحب آج بھی بڑا چنیرا مسئلہ تھے بڑے, میرے مجدد نے کیا جواب دیا. فرمایا بادشاہ بے دینشت اعتبار ندارت. میں بادشاہ دی گواہی پہ دے رہا ہوں, بے دین ہے انہیں کوئی اعتبار نہیں. مجھے گواہی چاہیے اس کی جو محمد عربی کا غلام. محمد عربی کا غلام یہ وہ کردار ہے, یہ وہ ریولوشنری سٹرگل ہے کہ میرے امام نے عام طور پر لوگوں کے بھی قلوب کو قابو کیا اور ان کو شراب توحید پلائی.
نبی کی محبت پلائی، اور اس کے بعد میرے امام نے، امام شیخ احمد سرحدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علماء اور صوفیاء کی بھی سرپرستی فرمائی، ان کا بھی ایک جماعت تیار کیا، اور اس کے بعد عمراء اور وزراء جو ان عدالتوں ان کی حکومتوں میں تھے ان کو بھی اپنی جنرل محبت خان، یہ مسجد محبت خان جو ہے یہ جنرل محبت خان حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں میں ہیں، جنہیں مرید جرنیل ہوں، جس کے مرید جرنیل ہوں۔ آج تو وقت ایسا آ گیا، پہلے وہ جرنیل مرید اپنے پیر پہ ناز کرتے تھے، آج پیر مرید پہ ناز کرتے تھے، سمجھ آ گئی؟ پیر کس پہ ناز کرے؟ وہ بھی میرا مرید ہے، وہ بھی میرا مرید ہے۔ بھئی ایمان والو، وہ مرید بھی کہیں یہ میرا پیر ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ میرا پیر ہے۔ سلسلے میں آنے والوں اپنے پیروں کے طریقوں پہ چلنا چاہیے، اپنے پیر کی سیرت کو اپناؤ، مجدد پاک کی سیرت کو اپناؤ۔ وقت نہیں ہے، نہیں تو یہ بہت موضوع ہے، اس کے تو 3 گھنٹے چاہیے، لیکن جب بھی موقع ملتا رہا وقتاً فوقتاً مجدد پاک کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے۔ وہی جہانگیر جس نے آپ کو گوالیار کی قید میں بند کرایا تھا، جب معاہدہ ہوا، شرمندہ ہوا، خود استقبال کے لیے لے کے آیا۔ جب جہانگیر کی آخری وقت آیا قریب، تو کسی نے پوچھا جہانگیر کیسے محسوس کرتے ہو؟ آخری گھر کرنا اگر اللہ کرے تو سمجھ آئے۔ وہ بادشاہ جس نے ٹکر لگی تو پھر خود ہی لے کے آیا، خود ہی یہ ہوتا ہے کردار، یہ ہے میرے مجدد کا کردار، یہ ہے مجدد الفسانی کا کردار کہ اکبر کے دین الہی کے پرخچے اڑا دیے اور دین محمدی کو نافذ کرا، اور پھر غلام بنایا جہانگیر کو۔ جہانگیر کہا کرتا تھا جب پوچھتے تھے کہ جہانگیر تیرے پاس کوئی توشہ ہے آخرت؟ کہا اور تو میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، کہ ایک رکا کٹ کے جہانگیر دستہ سے ایک رکا میں نے مجدد پاک نے دیتا ہے، آئے آئے، اور دیکھو یار یہ وہ رکا ہے جو مجدد پاک نے دیا ہے۔ علماء سے پوچھا جاتا ہے کس مدرسے کی سند ہے، کہاں سے فارغ التحصیل ہو، لیکن ان سے یہ نہیں پوچھا جاتا صوفیاء سے کس مدرسے سے، ان کا تعارف ان کا پیر ہے، ان کا تعارف ان کا پیر ہے، پھر ان کا تعارف ان کا پیر ہے۔ تو جہانگیر سے پوچھا کیا توشہ آخرت ہے؟ کہا اور تو کچھ نہیں، مجدد پاک نے مجھے کہا تھا کہ سرکار کے دین کو نافذ کرو، اور جو تم نے بدعت اور شرک شروع کیا تھا اس کو ختم کرو۔ تو میں نے کہا حضرت پھر میرے کیا پروانے نجات کیا ہے، ادھر تو بادشاہوں کو ادھر کی پڑے گا۔ تو مجدد پاک نے روکا لکھ کے دیتا، یہ اللہ اپنے فضل اور جنت بھیجیا نا، تے جہانگیر یاد رکھ میں تیرا ہاتھ پھڑ کے تینوں بھی جنت لے گیا۔ تبرک سر پہ لو ایسے ولی کا، تبرک سر پہ لو ایسے ولی کا کہ جنت راستہ ہے جس گلی کا۔ ایمان والو یہ کردار پڑھو میرے مجدد کا تو پھر تمہیں پتہ لگے گا طریقت کیا ہے۔ آج تو طریقت کے بھی بازار بند ہو چکے ہیں، آج طریقت کے بازار بند ہو چکا ہے۔ ایمان والو جو کیوں ٹی وی پہ ہوتا ہے وہ یہ طریقت کے جنابی مجلسوں میں ہوتا ہے۔ ختم خواجگان پڑھنا چھوڑ دیں، جو پیر ہیں ان کو شجرے پیر صاحب نہیں آتے، مفتی صاحب میں تو خیراتی وکیل ہوں، میں نے تو چیزنا ہی ہے۔ علماء حق کی قدر کرو، علماء ملت اسلامیہ کی قدر کرو۔ ہم وہ ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور یا اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ ارے ہم میں یہ جھگڑے نہیں ہیں، نہ 4 کے نہ 5 کے، ہم کہتے ہیں جو سرکار کا ہے وہ ہمارا ہے۔ اور خدا کے بندو آج بھی میں نے بوڑھے بوڑھے لوگوں کو دیکھا ہمارے علاقے میں جاتے ہوئے، اور میں نے کہا بابا 80 سال عمر ہو گئی کیوں جا رہے ہو؟ کہا پتھروں پر میرے آقا کے تلوے لگے ہوئے ہیں۔ ارے ہم تو مہذب لوگ ہیں۔ آج جو یہ بتا رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سادات تو اگر فخر السادات تھے، جس کے بارے میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جو کہا، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ باتیں کہوں، میں نے ان کو دیکھا فخر السادات کو کہ جب چورہ شریف آتے تو جوتے اتار کے آیا کرتے، جوتے اتار کے آیا کرتے تھے۔ یہ ادب تھا، یہ تعظیم تھی جو انہوں نے بزرگوں کی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے رنگ بھی تو لگا دیے، اللہ نے رنگ بھی تو لگا دیے۔ آج اپنے آباء و اجداد کے فخر کرو، اپنے آباء و اجداد کی سلسلہ طریقت ہو تو اس میں بھی سورہ شریف سب کے لیے لائق ہے۔ جتنے بھی نقشبندی آستانے ہیں ہمارا مرکز یہ ہے، ہمارا مرکز یہ ہے، کڑیاں ہزار ہی سے زنجیر ایک۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مجدد پاک نے سارے طبقے کو ریولوشنری سٹرگل ایسی کی کہ دین کو ایسے طرح کہ پورے طبقے کے مائنڈ کو آپ نے چینج کر دیا اور پھر سرکار کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ قیامت تک جو سورج شروع ہوگا وہ مجدد پاک کی بارگاہ خراج عقیدت پیش کرتا رہے گا، پیش کرتا رہے گا اور کہے گا
چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی بے شک، بے شک۔ تجلیات کے سیرے سجائے بیٹھے بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔